وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، آج بڑی تیزی سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امام کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کے یہ پروپیگنڈا چند نام نہاد اہل حدیثوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو مانو، امام کی بات کو چھوڑو. تو اسی حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم کچھ جانتے نہیں ہو، تمہارے علم میں نہیں ہے، کوئی چیز دین کے سلسلے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ تم جانتے نہیں ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو علماء سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. تو اللہ رب العزت والجلال نے علماء کی بات کو ماننے کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اہل ذکر کا تذکرہ کیا ہے کہ نہ جاننے والے علماء سے معلوم کریں، مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو ان سے پوچھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی مسئلے کے اندر تمہیں کیا ہے تذبذب ہو، تمہیں شک ہو، تم سیدھا قرآن کو کھولو اور مسئلے کو نکالنا شروع کر دو، حدیث کو اٹھاؤ اور کیا ہے مسئلوں کو کیا ہے نکالنا شروع کر دو. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ غیر کیا ہے اہل علم کے لیے، جو جاننے والے نہیں ہیں، دین سے ناواقف ہیں، ان کے لیے شریعت نے اصول بنا دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے، اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، علماء سے استفتاء کے ذریعے سے، فتاویٰ کے ذریعے سے ان سے معلوم کرو، رہنمائی حاصل کرو. اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر نبی کریم کا ارشاد موجود ہے وَسَتَرَوْنَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میرے بعد بہت سارا اختلافات دیکھو گے، بہت سارے اختلاف تمہیں نظر آئیں گے. کوئی اپنی طرف کو کھینچ رہا ہے، کوئی دوسری چیز کی دعوت دے رہا ہے. تم بہت سارا اختلافات کو پاؤ گے، لیکن اس حالت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر اور ایسے حالت کے اندر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے. علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، یعنی جو میرا طریقہ ہے، میری جو سنت ہے اس کو لازم پکڑ لو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور پھر کیا ہے، اگر میری سنت کے اندر تمہیں کوئی مسئلہ کا علم نہ ہو، تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو، تو پھر صحابہ کو دیکھو، خلفاء راشدین کو دیکھو، ابو بکر صدیق کے عمل کو دیکھو، عمر فاروق کے عمل کو دیکھو، عثمان غنی کے عمل کو دیکھو، علی المرتضیٰ کے عمل کو دیکھو، اور دیگر صحابہ کے عمل کو دیکھو. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم اختلافات سے بچ جاؤ گے. آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین کے اندر کیا ہے بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ہم اگر کیا ہے رہنمائی حاصل کریں تو کس فرقے سے حاصل کریں؟ تمہیں دین کے اندر شک نظر آتا ہے، تمہیں دین کے اندر تذبذب نظر آتا ہے، تمہیں دین کے اندر رہنمائی کے اندر تمہارے دل کے اندر کیا ہے یہ شک و دائیہ پیدا ہوتا ہے. ہم کس فرقے
سے تعلق رکھیں، کس کی بات کو مانیں۔ علماء نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، علماء نے اختلاف کو پیدا کر دیا ہے۔ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری گھٹیا سوچ ہے، تم کیا ہے دین سے ناواقف ہو۔ نبی کریم نے اصول دے دیا ہے، اصول کی رہنمائی کے اندر اگر جو اس اصول کی دعوت دے، ان اصولوں کی طرف بلائے، ان کیا ہے چیزوں کی طرف بلائے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو دعوت دے رہا ہے، آپ کے دین کی تشہیر کر رہا ہے۔ اگر جو ان اصولوں کے خلاف بات کرے تو وہ کیا ہے شک پیدا کرتا ہے، فرقہ بازی پیدا کرتا ہے، اختلافات کو دعوت دیتا ہے۔ تو نبی کریم نے اصول دے دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، چاروں خلفاء کے طرز عمل کو دیکھ لو، ان کی سنت کو دیکھ لو، ان کے طریقوں کو دیکھ لو، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، دین کی تشہیر کس طریقے سے کرنی ہے، کس طریقے سے عمل کو کرنا ہے، تو ان کے کیا ہے عمل موجود ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر جو علماء اس کی طرف کیا ہے دعوت دیں، ان کے طرز عمل کے مطابق دین کی دعوت دیں، تو وہ حق کے اوپر ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں، ان کی اتباع کیا ہے عوام کو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ ان خلفاء کے خلاف بات کرے تو پھر کیا ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرما دیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ آج لوگ بڑی آسانی سے یہ بات تو کہہ دیتے ہیں کہ دین کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کیا ہے دوسرے اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی صرف اہل حدیث ہے، بہت سارے فرقے دین کے اندر ہیں، تو لہذا عوام تو کس کے اوپر عمل کرے؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سامان ہے مارکیٹ کے اندر اور اس کی کیا ہے کاپی بہت ساری ہے، اگر آپ کو تجارت کرنی ہے، اس مال کی خرید و فروخت کرنی ہے، آپ کیا ہے کس سے رہنمائی کو حاصل کریں گے؟ آپ تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اور تجارت اور معیشت کے اندر کیا ہے آپ کو شک پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں آپ ہزاروں قسم کے مارکیٹ کے اندر ایک ہی سامان کی کاپیاں چل رہی ہیں، بہت ساری کیا ہے اس کی ڈپلیکیٹ موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے تم صحیح کی تپاس پہنچ جاتے ہو، صحیح چیز کو حاصل کر لیتے ہو، لیکن دین کے اندر کیا ہے تمہیں صحیح چیز کی طرف پہنچنا کیا ہے تمہارے لیے دشوار ہے۔ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر دین کا جذبہ دل کے اندر موجود ہے، دین کی فکر موجود ہے، صحیح نہج کے اوپر کیا ہے اس کا ذہن و دماغ کام کر رہا ہے، تو صحیح دین کی طرف صحیح رہنمائی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ علماء موجود ہیں، آپ صحیح رہنمائی حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے آپ کا کام محنت کرنا ہے، آپ کا کام پہنچنا ہے، آپ کا کام ان علماء کے پاس جانا ہے۔ گھر بیٹھے علماء آپ کے پاس کیا ہے دین کی دعوت لے کر کے نہیں آئیں گے، شرط یہ ہے آپ کوشش کریے، آپ کو صحیح رہنمائی دین کی مل جائے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ایک آیت مبارکہ کے اندر کہ میری اتباع کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، اگر میں کسی چیز کا اشارہ کروں آپ اس چیز کو لے کر کے آ جائیں گے، نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، نہ میری بات کو سن رہے ہیں، نہ میں اشارے کو سمجھ رہے ہیں، تو میری بات کس طریقے سے آپ سمجھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تو اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم کس طریقے سے اللہ کی بات کو مانے ہیں؟ اللہ نے جواب دے دیا ہے میرے نبی کے طرز عمل کو دیکھ لو، نبی کی اتباع کر لو، نبی کی بات کو مان لو۔ اگر نبی کی بات کو مان لیا، نبی کے مطابق زندگی گزار دی، نبی کے اسوے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ کے طریقے کو اپنا لیا ہے، اللہ کی بات کو مان لیا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں تو اس لیے کیا ہے کہ کہنا آسان ہے کہ دین کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، کس کی کیا ہے بات کو مانے؟ اماموں کی بات کو چھوڑیے، نبی کی بات کو مانیے، قرآن اٹھائیے، حدیث کو اٹھائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی ہو تو مجھے قرآن کی آیت کو پیش کریے۔ قیامت تک آپ قرآن کے قرآن ہونے کے اوپر کیا ہے ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اماموں کو چھوڑ دیں گے، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد ابن حنبل کو، اگر ان چار مکاتب فکر کو چھوڑ کر کے کیا ہے آج صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، تو آپ مجھے کیا ہے قرآن کی آیت سے قرآن ہونا ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے
دوست اور بزرگوں، اگر اماموں کو بیچ میں سے نکال دیں گے، اماموں کی بات کو چھوڑ دیں گے تو ہم قرآن سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، کیا ہے؟ اجماع امت سے، اجماع امت کیا ہے؟ تمام کیا ہے مجتہدین نے کیا ہے کسی مسئلے کے اوپر اجتہاد کیا اور اس کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، تو قرآن کا قرآن ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، علماء کے کیا ہے تواتر سے ثابت ہے، مشہور طریقے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتری ہے، قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اماموں کو ماننا ہے، آپ چاروں اماموں سے کسی ایک مکاتب فکر کی اتباع کریے، لیکن پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، پوری دنیا کے اندر 50% حنفی کے ماننے والے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کرنے والے ہیں، اور 17% کیا ہے امام مالک کے ماننے والے ہیں، اور 2% امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، اور 1% رہ جاتا ہے 99% کیا ہے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرنے والے ہیں، اور ان کے طرز عمل کے مطابق کیا ہے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ لیکن صرف 1% ہیں، وہ کہتے ہیں امام کو چھوڑیے، اب مجھے آپ اپنے دل کے اوپر کیا ہے ہاتھ رکھ کر کے مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے 99% والے صحیح ہیں یا صرف 1% ہے جو کیا ہے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے کہ امام کو چھوڑیے، قرآن اور حدیث کو مانیے، امام کی بات کو چھوڑیے، اللہ کے نبی کو بات کی مانیے، قرآن کو چھوڑیے، کیا ہے امام کو چھوڑیے، صرف قرآن اٹھائیے، مسئلے کو نکالیے، حدیث اٹھائیے، مسئلوں کو نکالیے۔ امام ابو حنیفہ تو بات کی چیز ہے، ان کے مسئلوں کو ہم کیوں فالو کریں، ان کے مذاہب کو کیوں مانیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نانا اب کیا امام کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے اندر بھیجا تو اللہ کے نبی نے کچھ وصیتیں کی تھی، اور معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا اے معاذ یمن جانے کے بعد کیا ہے اگر کوئی مسئلے کو پیش آئے گا، لوگ آپ سے مسئلوں کو معلوم کریں گے تو آپ کس طریقے سے مسئلے بتائیں گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا ہے اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا، قرآن کریم سے مسئلہ بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا ولم اجد، اگر قرآن کے اندر تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو، تمہیں قرآن کے اندر مسئلے کو نہ ملے تو پھر کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ اللہ حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی سنت سے کیا ہے فیصلہ کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رسول اللہ کی سنت کے اندر، رسول اللہ کی حدیث کے اندر بھی تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو، اگر تمہارے اندر مسئلہ معلوم نہ ہو، تمہیں مسئلہ حدیث کے اندر نہ ملے تو پھر لوگوں کو مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ لوگوں کو دین کیسے پھیلاؤ گے؟ دین کی تعلیم کیسے دو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کیا ہے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے آج اقضی برأیی، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، یعنی میں اپنے کیا ہے اجتہاد کروں گا، اجتہاد کرنے کے بعد قرآن اور حدیث سے کیا ہے جو اصول میں نے نکالا ہے اس اصول کے اوپر مسئلے کا استنباط کروں گا، اس کے بعد اہل یمن کو بتلا دوں گا، لوگوں کے اندر تبلیغ کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، امام کی بات کا ماننا، نبی کریم نے فرمایا ہے اہل یمن ناواقف تھے، اہل یمن دین سے ناواقف تھے، وہ جہالت کے اندر تھے تو ان کو دین کا علم نہیں تھا۔ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، حضرت معاذ سے فرما دیا ہے اے معاذ ہر ایک کا کام دین کے اندر دخل اندازی نہیں ہے، ہر ایک کا کام قرآن اور حدیث سے مسئلوں کو نکالنا نہیں ہے، ہر ایک کا کام قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کیا ہے اپنی رائے کو کام کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے تمہارا کام یہ ہے تم اجتہاد کرو گے، اس کے نتیجے میں جو مسئلہ استنباط کرو گے وہ اہل یمن کو دے دے گو، اور اہل یمن کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے وہ تمہاری بات کے اوپر لبیک کہیں، تمہاری بات کو مانے، تمہارے مسئلوں کو مانے، اس کے مطابق عمل کرے۔ تو تقلید کا حکم کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی تھا، اہل یمن نے حضرت کیا ہے معاذ ابن جبل کی تقلید کی ہے، تو لہذا کیا ہے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مسئلوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ایک نئے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کیا ہے امام کی بات ماننی ہے تو اس سے پہلے تو کیا ہے حضرات صحابہ موجود تھے، ان کی بات کو مان لیا جائے، ان کے مسئلوں کو فالو کر لیا جائے۔ کیا ہے سب سے پہلے جو فقہ کیا ہے مدون طریقے سے امت کے اندر
اگر پیش کی گئی ہے وہ امام ابو حنیفہ نے پیش کی ہے، تو اس کے بعد امام شافعی نے پیش کی ہے، امام مالک نے پیش کی ہے، امام احمد ابن حنبل نے پیش کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کیا ہے، آپ چلے جائیے، ایران چلے جائیے، کچھ سنی موجود ہے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے موجود ہیں، سوڈان کے اندر چلے جائیے، امام مالک کے فالو کرنے والے ہیں، یمن کے اندر چلے جائیے، مصر کے اندر چلے جائیے، امام شافعی کے ماننے والے موجود ہیں، برما کے اندر دیکھیے، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر کیا ہے چلے جائیے، ان چاروں مکاتب و فکر میں سے کیا ہے کسی ایک کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چاروں کو چھوڑ دیا جائے، صرف قرآن اور حدیث کو نکال کر کے ہے مسئلے کا استنباط کر لیا جائے، قرآن اور حدیث کو اٹھائیں، مسئلوں کا استنباط کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اس طریقے سے کیا جائے گا دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین کے کیا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کوئی اپنی رائے سے اس کے ذہن میں جو مسئلہ پیش آئے گا اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر طلاق کے مسئلے کو لے لیا جائے، اگر میرے ذہن کے اندر یہ بات آئے میں نے طلاق دی کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے میں نے سوچا کہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر تو ایک کا حکم ہے تو ایک پر اوپر عمل کر لیا، کسی نے سوچا تین کا حکم ہے تین کے اوپر عمل کر لیا۔ اس طریقے سے کیا ہے زنا کو بڑھاوا دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، اس فتنہ پرور چیز کا فتنہ کا کما کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس 4 امام موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بات کا ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم اہل علم نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو، تم مسئلے کو معلوم نہیں ہے، تم علماء سے جاؤ، ان سے مسئلوں کو معلوم کرو۔ نبی کریم نے بھی فرما دیا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ان کی کیا ہے سنتوں کو، ان کے طرز عمل کو کیا ہے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، ان کے مطابق عمل کریے تو آپ صحیح دین کے اوپر ہوں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کے کیا ہے آپ زندگی گزاریں گے کیا ہے تو لہذا آپ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستے چلے جائیں گے اور دھکلتے چلے جائیں گے، تاریکی کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اس لیے تاریکی سے نکالنے کے لیے، تاریکی سے بچانے کے لیے، دلدل سے نکالنے کے لیے کیا ہے فسادات کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ چاروں مکاتب و فکر میں سے کیا ہے کسی ایک کو فالو کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، ان کا طرز عمل کو اپنائیں، تب جا کر کے کیا ہے ہم صحیح دین کے اوپر ہوں گے۔ اگر اس چیز کو چھوڑیں گے تو ہم گمراہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا